بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو پیش کرنے میں ہو رہی ہے، یا ان کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کتاب رہبران معصوم علیہ السلام کے پیج نمبر 495 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہ چکا ہے آپ کی خدمت میں۔ آج ہماری گفتگو پیج نمبر 496 سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ رویش امام۔ ہارون کو ہمیشہ یہ غم ستائے رہتا تھا کہ آخر علی کی اولاد ہماری حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کرتی، اور صرف اس بات کے لیے کہ آل علی ہماری سلطنت و بادشاہ کو رسم طور پر تسلیم کر لے، ہارون ہر امکانی کوشش کیا کرتا تھا، ان کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتا، ان کی شخصیت اور کردار کو سبک کرنے کی کوشش کرتا، اور اس مقصد کے لیے اس نے بہت سے شاعر خرید رکھے تھے، اور ان شاعروں کا کام صرف یہ تھا کہ ہمیشہ ہارون اور اس کے خاندان کی مدح سرائی کرتے رہیں، اور معاذ اللہ آل علی کی مذمت کرے اور ان کے اخلاقی فضائل پر پردہ ڈال دیں۔ منصور نمری نے ایک قصیدہ آل علی کی ہجو میں لکھا۔ ہارون نے قصیدہ سننے کے بعد حکم دیا کہ منصور کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے جائیں، اور منصور کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ جتنا بھی لینا چاہے لے سکتا ہے۔ ہارون نے بغداد میں رہنے والے تمام آل علی کو شہر بدر کر دیا، اور ان میں سے بے شمار لوگوں کو قتل کرا دیا اور کتنوں کو زہر دے دیا۔ یہ تمام باتیں تو تھی ہی، ہارون کو اس بات سے بھی کوفت کی تھی کہ آخر لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے اس قدر کیوں آمادہ ہیں، اور کیوں برابر زیارت سے شرف یاب ہوا کرتے ہیں۔ اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس نے یہ حکم دیا کہ وہ تمام گھر ڈھا دیے جائیں جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد ہے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ وہ درخت سدرہ بھی کاٹ ڈالا جائے تو قبر مطہر بے سایہ رہ جائے گی، جبکہ حضرت پیغمبر اسلام کے پہلے ہی 3 مرتبہ ارشاد فرما چکے تھے، خدا لعنت کرے اس شخص پر جو درخت سدرہ کو قطع کرائے۔ ایسے ماحول میں حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے لیے زندگی بسر کرنا کس قدر دشوار کام تھا۔ امام علیہ السلام کبھی کبھی ایسی حکومت کی طرف داری نہیں کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے راضی تھے جو مقام فخر میں شہید کیے گئے تھے، جنہوں نے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ امام علیہ السلام شیعوں کے حالات کی باقاعدہ دیکھ بھال کرتے، اور ہر ایک کے لیے مناسب راہ و روش معین فرماتے، اور اس پر کڑی نظر رکھتے، ہر ایک کا محاذ الگ الگ تیار کرتے۔ ذیل کے واقعے سے اس بات کا باقاعدہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کو کردار کس منزل پر دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بات گوارا نہ کی تھی کہ ان کا دوست اور شیعہ باطل حکمراں سے تعاون کرے۔ صفوان بن مہران کا شمار امام علیہ السلام کے خاص اصحاب میں ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے صفوان سے ارشاد فرمایا، تمہاری تمام باتیں بہتر ہیں، تمہارے کردار کا ہر پہلو روشن اور تابندہ ہے، مگر یہ بات ذرا درست نہیں ہے، اور وہ یہ کہ تم اپنے اونٹ ہارون کو کرائے پر دیتے ہیں۔ صفوان نے عرض کی، مولا میں نے سفر حج کے لیے اونٹ کرائے پر دیے ہیں، میں نے صرف اونٹ دیے ہیں اور خود تو ان کے ہمراہ نہیں گیا اور نہ جاؤں گا۔
امام علیہ السلام نے فرمایا صرف اسی بات کے لیے تم اس بات کی خواہش مند ہو کہ ہارون کم از کم اس وقت تک تو زندہ رہے کہ وہ حج سے واپس آئے اور تمہارے اونٹ صحیح و سالم تم کو ملیں اور اس کا تمام کرایہ بھی تم وصول لو؟ صفوان نے عرض کی مولا یہ بات تو ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ شخص جو کسی ظالم و جابر کی حیات اور زندگی کا خواہ ہو اس کا شمار بھی اسی ظالم کے زمرے میں ہوگا۔ اور اگر بعض حضرات کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے منصب پر فائز رہیں اور ہارون کی حکومت میں کام کرتے رہیں تو یہ بھی ایک سیاسی حیثیت تھی، اور امام علیہ السلام انہی حضرات کو اس بات کی اجازت دیتے تھے جن کے بارے میں پورا اطمینان تھا، اور ان لوگوں کو اجازت اس لیے دی گئی تھی تاکہ اس ظالم و جابر حکومت کی نیرنگیوں کی اطلاع ملتی رہے اور شیعوں کی جان و مال کسی حد تک محفوظ رہے، ان کا استحسان نہ ہو سکے۔ اس لیے جب علی بن یقطین نے اپنے منصب سے استعفیٰ دینے کا ارادہ کیا تو امام علیہ السلام نے اس بات کی اجازت نہ دی۔ ہاں خود امام علیہ السلام اور نہ آپ کے اصحاب ہی کسی وقت بھی اس حکومت کے ساتھ تعاون کرتے تھے، خواہ کتنی ہی مصیبت میں گرفتار کیوں نہ ہو اور کتنی ہی مشکلات کا شکار کیوں نہ ہو۔ جس وقت امام علیہ السلام ہارون کے قید خانے میں تھے اس وقت ہارون نے یحییٰ بن خالد کو امام کے پاس بھیجا اور کہا کہ اگر امام ہم سے عفو و درگزر کی درخواست کریں تو ہم ان کو فوراً آزاد کر دیں گے۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حکومت یہ خیال کر رہی تھی کہ مشکلات اور مصائب کی بھرمار امام علیہ السلام کے عزائم میں خلل پیدا کر سکتی ہے، مگر حکومت وقت کو ہر قدم پر ذک اٹھانا پڑی اور اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے قید خانے سے خط ہارون کو لکھا جس کے جملوں پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حکومت اپنے ہر اقدام میں ناکام رہی اور اس سلسلے میں اسے کوئی بھی کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ مجھ پر گزرنے والا ہر دن سختی اور مشکلات میں گزر رہا ہے اور تیرا ہر دن آسائش و آرام میں گزر رہا ہے، لیکن جب ہم دونوں ایک ایسی دنیا کی طرف روانہ ہو جائیں گے جہاں زوال نہیں ہے بلکہ دوام ہی دوام ہے، اس دن ظالم و جابر ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ امام علیہ السلام کے جملے ہارون کو کھلا ہوا چیلنج ہے اپنی کامیابی اور ہارون کی شکست کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہارون کو صرف اس بات کا خوف تھا کہ امام کی محبوبیت میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اور نہ صرف حسد کی بنا پر امام علیہ السلام کو قید کیا تھا بلکہ ہارون کو اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ امام علیہ السلام ایک انقلاب کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں اور امام کے شیعہ بالکل ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کر رہے ہیں اور حکومت کی نافرمانی کرنا اپنی شرعی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کو جب بھی موقع ملا ہماری بساط حکومت کو پلٹ کر رکھ دیں گے۔ یہ لوگ کردار کے اتنے پختہ ہیں کہ خزانوں کے ذریعے بھی انہیں خریدا نہیں جا سکتا، اور آج کل جو خاموشی نظر آ رہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان لوگوں کا نظریہ بدل چکا ہے بلکہ یہ سکوت ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ خاموشی ایک طوفان کو لے کے آتی ہے، اس لیے ہم نے بہت سارے لوگوں میں دیکھا تو خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ یہ حضرات صرف وقت اور مناسب موقع کے منتظر ہے، لہذا اپنی گدی کی خیر صرف اس میں ہے کہ لوگوں کو قید کر دیا جائے۔ اسی لیے ہارون کو جب بھی موقع ملا وہ حضرت کے دوستوں کو قتل کراتا رہا اور ایک شہر سے دوسرے شہر انہیں شہر بدر کرتا رہا، اور اس وقت تو بے حیائی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جب ہارون عوام کو بہلانے کے لیے قبر رسول کی زیارت کے لیے آیا تو بجائے اس کے کہ اپنے ظلم و جور کے بارے میں عذر خواہی کرتا، پیغمبر اسلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا اے رسول خدا، میں آپ کی خدمت میں اس بات کی معذرت چاہتا ہوں جو میں نے آپ کے فرزند عزیز حضرت موسیٰ بن جعفر کے بارے میں اختیار کی ہے۔ میں اس بات سے دلی طور پر راضی نہیں ہوں کہ ان کو قید کروں، مگر مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ کی امت کے درمیان خوریزی ہو، لہذا میں نے آپ کے فرزند عزیز کو قید کر رہا ہوں۔ دیکھا، خیر ابھی تبصرے کا موقع نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا ایسی جگہوں پر تبصرہ کیے بغیر بات آگے بڑھانا مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طریقے کے حالات آج ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں۔ دین کو صرف دین کی لباس اور دین کی قبا بدن پر اس لیے کس لی جاتی ہے تاکہ دین کے ذریعے سے فائدہ پہنچتا رہے
اور دنیا کے سرسبز و شاداب باغوں پہ باغ خریدے جا سکے اور اپنے لیے جہنم کا ذخیرہ جمع کیا جا سکے۔ دین تو انسان صرف تاکہ اس کے اخلاق و اطوار جو عادتیں ہیں بری، مثلا اس نے برے کام کیے ہیں، وہ پردے میں رہیں، اس لیے بڑا دیندار اور بہت ہی دین پر عمل کرنے والا، بہت اللہ کے سامنے سر جھکانے والا انسان بن جاتا ہے۔ امام علیہ السلام وہیں نزدیک نماز پڑھ رہے تھے۔ ہارون نے حواریوں کو حکم دیا کہ امام کو قید کر لیا جائے اور بصرے کے قید خانے میں قید کر دیا جائے۔ امام علیہ السلام 1 سال تک بصرے میں عیسیٰ بن جعفر کے قید خانے میں قید رہے۔ امام علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا عیسیٰ بن جعفر پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے ہارون کو خط لکھا کہ فوراً امام کو میرے پاس سے بلا لیا جائے ورنہ میں ان کو آزاد کر دوں گا۔ ہارون کے حکم کے مطابق امام کو بصرے سے بغداد منتقل کر دیا گیا اور یہاں انہیں فضل بن ربی کے قید خانے میں رکھا گیا، اور پھر کچھ دنوں بعد امام علیہ السلام کو فضل بن یحییٰ کے قید خانے میں منتقل کر دیا گیا۔ اور جب ایک امام کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو گیا، آخر میں ہارون نے امام کو سندھی بن شاہک کے قید خانے میں منتقل کر دیا۔ امام علیہ السلام کو اس قدر جلد جو ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے میں منتقل کیا جاتا رہا، تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہر ایک داروغہ زندان سے ہارون کی خواہش یہی رہی کہ وہ امام کو قتل کریں، مگر کوئی بھی اپنے ہاتھ کو امام کے خون سے رنگین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات ہارون کے لیے ایک مسئلہ بن گئی۔ آخر کار ہارون کو ایک ضمیر فروش ہاتھ آ ہی گیا جس کا نام تھا سندھی بن شاہک۔ اس نے ہارون کے اشارے پر امام کو زہر دے دیا اور قتل شہادت اس نے شہر کی متعدد و معزز شخصیت کو بلایا تاکہ یہ لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ امام کی موت کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ موت طبی موت ہے، کسی نے زہر وغیرہ نہیں دیا۔ یہ اقدام صرف اس لیے کیا گیا تھا کہ امام کے قتل کا دھبہ عباسی حکومت کے دامن پر نہ آنے پائے اور لوگوں میں انقلاب کی لہر نہ دوڑنے پائے، مگر امام علیہ السلام کی بصیرت نے حکومت کی تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا اور اس کی ہر صحیح کو ناکام بنا دیا، کیونکہ جیسے ہی بلائے ہوئے لوگوں نے امام علیہ السلام کی طرف دیکھا، اس وقت اگرچہ زہر کی شدت کی بنا پر سخت کرب میں مبتلا تھے اور زہر سارے جسم میں سرایت کر چکا تھا، پھر بھی اسی حالت میں امام نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: اے آنے والوں اور گواہی دینے والوں، گواہ رہو کہ مجھے 9 عدد خرموں کے ذریعے زہر دیا گیا ہے، جس کی بنا پر کل تک میرا بدن سبز ہو جائے گا اور پھر پرسوں میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ ایسا ہی ہوا جیسا کہ امام خبر دے گئے تھے۔ وہ 2 دن بعد 25 رجب 183 ہجری کو امام علیہ السلام کی شہادت واقع ہو گئی۔ امام کے غم میں آسمان نے ماتمی لباس پہنا، بادلوں نے آنسو برسائے جنہیں زمین نے اپنے رومال میں جگہ دی، تمام شیعوں کا دل ماتم کدہ بن گیا۔ ملت اسلامیہ ایک عظیم رہبر اور عالی قدر امام سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئی۔ ہم باشک و آہ اس عظیم اور انقلاب آفری امام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں۔ شام کا وہ وقت جب آفتاب اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور مغرب کے دامن میں پناہ لینے کے لیے تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، غم گرفتہ ہوا کہ جھونکے ستم رسیدہ کھجور کی شاخوں کو ایک دوسرے کو گلے ملاتے ہیں، تو یہ شاخیں ایک دوسرے سے گلے مل کر آپ کی داستان سناتی ہے اور ان کے مصائب کا تذکرہ کرتی ہے جو آپ کی ذات پر ٹوٹے، اور آپ کا کردار ساز اور انقلابی پیغام نسیم کے گوش گزار کر دیتے ہیں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک برابر پہنچتا رہے۔ بہار نے غم میں خزاں کا لبادہ اوڑھ لیا، اور یہ جو بجلیاں چمکتی ہیں یہ دراصل وہ آگ ہے جو آپ کے غم میں آسمان کے دل میں لگی ہونے والی بارش، وہ قطرہ اشک ہیں جو بادلوں نے آپ کے غم میں بہائے۔ اے امام بزرگ، اے امام انقلاب آفرین! صدیوں کے دبیز پردے تاریخ کی تاریک وادیوں تک کی سیاہ راتیں آپ کے عظیم پیغام کو چھپا نہ سکی۔ آپ کا کردار ساز پیغام وحی کے سانچے میں ڈھلا ہوا
پیام آج بھی فضائے بے قرار میں گونج رہا ہے۔ ہمارا گریہ کسی بزدلی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے اشک بار ہیں کہ آپ کی زندگی سے عزم و استقلال کا سبق حاصل کرے اور آپ کے پیغام کو تاریخ کے قبرستان سے نکال کر دنیا تک پہنچا سکیں، اور سب سے اہم یہ کہ آپ کی بنائی ہوئی بنیادوں پر اپنے کردار کی تعمیر کر سکیں اور آپ کے اخلاق کے آئینے میں اپنا اخلاق دیکھیں۔ ہمارا سلام بلکہ تمام انبیاء و مرسلین کا سلام ہو آپ کی ذات پاک پر ہمیشہ اور ہر جگہ۔ ناظرین، ہماری گفتگو پیج نمبر 502 تک پہنچ چکی ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو یہی تمام کر دیں گے انشاءاللہ، اور جو یہ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تاریخ کے قبرستان سے نکال کر امام کے پیغام کو لوگوں کے دلوں تک پہنچائے، لہذا ہم نے اسی کام کے لیے یہ اقدام کیا ہے اور آپ سے اس میں بھرپور تعاون چاہتے ہیں، ہر اعتبار سے کہ آپ اس پیغام کو پہنچائیں، شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان پیغام اور تاریخ کے ان اصل واقعات سے فائدہ حاصل کریں۔ دیکھتے رہیے آؤ کتاب پڑھیں۔ خدا حافظ والسلام۔